معزز خواتین و حضرات، اب میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ میرے ہم وطن، ہم نوا اور کافی قدروں کے مشترک ایک ایسی شخصیت جو بڑے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں، اور ایک دفعہ مزاحیہ طور کے اوپر میں نے ایک مشاعرے میں آپ کو سنایا بھی تھا کہ حمایت بھائی سے ملاقات حیدرآباد سندھ میں ہوئی تھی. حیدرآباد میں تو ان کا نام سنا ہوا تھا. تو حیدرآباد سے ہم آئے تھے اور حیدرآباد جا رہے تھے. تو وہاں جب ان سے ملاقات ہوئی تو میری آٹوگراف میں نے جب ان کو دی تھی، یہ بات ہے 1963 کی، جب میں انگلینڈ جانے والا تھا. تو اس وقت ان کا حیثیت تھا کہ جینا بھی ایک الزام ہے، مرنا بھی ایک الزام. جینا بھی ایک الزام ہے، مرنا بھی ایک الزام. اے کاش ہم اس ملک کے فنکار نہ ہوتے. آج تک میرے لیے وہ شعر مداح عزیز ہے. اور دوسرا ایک مزاحیہ پہلو ہے، کیونکہ ان کی محبت ہے کہ ان کے اشعار نہ صرف حافظے میں محفوظ ہو گئے ہیں بلکہ بڑے زبان رہتے ہیں. اس وقت میری شریک حیات وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جب پہلے بچے کو جب یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو نقوش جو بدل جاتے ہیں جسم کے، اس کا ایک نقشہ تھا اور وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں نے لکھا. اور یقین جانیے کہ حمایت بھائی کا یہی مقصد نہیں تھا. میں نے ان کا لیٹر کھول دیا اور اس کے نیچے یہ شعر لکھا کہ ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بلند. کوئی بھی تقریب بتانے کو جو ہے یہ جو ہے بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر انیس صاحب آپ کی اجازت سے اور حمایت بھائی کی اجازت سے، کیونکہ وہ جو ہے عمر میں ضرور جو ہے نا یہ آپ وہ بڑے ہوں گے، مگر یہ محبت ہے. مگر یہ ان کی مرضی سے ہے یہ، اور ان کی جو رضامندی سے ہے یہ. اگر وہ رضامند اگر ہوں تو آپ کو اطلاع کیا اس میں کوئی نہیں. سارے کام رضامندی سے آئی تھی موج ہوا، آئی تھی موج ہوا مجھ کو اڑانے کے لیے. آئی تھی موج ہوا مجھ کو اڑانے کے لیے، سر پٹک کر رہ گئی، دیکھا جو ایک پتھر ہوئی. سر پٹک کر رہ گئی، دیکھا جو ایک پتھر ہوئی. معزز خواتین و حضرات، ہمارے مشفق اور جانی پہچانی شخصیت ہماری جناب حمایت کی شاعر. سر یہ پہلو بھی واقعی بہت غلط ہے. جیسا کہ حمزوی صاحب نے کہا کہ ہم حیدرآباد سے چلے اور حیدرآباد میں ملے، اور اس حیدرآباد کی وسعتیں کہاں تک ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں. یہاں بھی بہت سے لوگ حیدرآباد دکن سے آ کر آباد ہوئے ہیں. شکاگو کو تو امریکہ کا حیدرآباد کہا جانے لگا. تو یہ حیدرآباد بڑی وسعتیں رکھتا ہے، چاہے وہ سندھ میں آباد ہو، چاہے وہ دکن میں آباد ہو، چاہے وہ امریکہ میں کسی عنوان سے آباد ہو رہا ہو. تو میں دو چار شعر اپنی اس سرزمین کی یاد میں، جس میں حیدرآباد سندھ بھی شامل ہے، حیدرآباد دکن بھی شامل ہے، میں پیش کروں گا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ سورج گہن میں تھا. دنیا سمجھ رہی تھی کہ سورج گہن میں تھا، دیکھا جو روشنی میں تو سایہ بدن میں تھا. دیکھا جو روشنی میں تو سایہ بدن میں تھا. مجھ کو چھپا گئی میری روشن لباسیاں،
مجھ کو چھپا گئی میری روشن لباسیاں، میری فنا کا راز میرے پیرہن میں تھا۔ مجھ کو چھپا گئی میری روشن لباسیاں، میری فنا کا راز میرے پیرہن میں تھا۔ دیکھا وہ خواب رات کہ میں چیخ چیخ اٹھا۔ یہ صحت کی بڑی سنگین حقیقت ہے، اور آپ کے مطالعے میں یقیناً بڑے لوگوں کی کتابیں آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ شاید بات چھوٹے پیمانے پر نہ لی جائے کہ یہ صدی شاید خدا کی موت کی صدی ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو شاعر یا ادیب اس پر سوچے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو میں نے اس خیال کو بھی نظم کیا ہے کہ دیکھا وہ خواب رات کہ میں چیخ چیخ اٹھا، میرا خدا بھی حلقہ دار و رسم میں تھا۔ دیکھا وہ خواب رات کہ میں چیخ چیخ اٹھا، میرا خدا بھی حلقہ دار و رسم میں تھا۔ یادوں کے سائبان میں شمع جلی ہوئی، یادوں کے سائبان میں شمع جلی ہوئی، تنہا بھی تھا جو میں تو بھری یادوں کے سائبان میں شمع جلی ہوئی، تنہا بھی تھا جو میں تو بھری انجمن میں تھا۔ وہ دھوپ چاندنی تھی، وہ پتھر بھی پھول تھے، وہ دھوپ چاندنی تھی، وہ پتھر بھی پھول تھے، کیا جانے شہر کیا میری خاک وطن۔ وہ دھوپ چاندنی تھی، وہ پتھر بھی پھول تھے، کیا جانے شہر کیا میری خاک وطن میں تھا۔ شفاف سطح آپ کا کھلتے کمل سے لوگ، شفاف سطح آپ کا کھلتے کمل سے لوگ، شفاف سطح آپ کا کھلتے کمل سے لوگ، یہ زندگی کا روپ بھی عرض دکن میں تھا، یہ زندگی کا روپ بھی عرض دکن میں تھا۔ اور اس کے بعد جب میں پاکستان آ گیا تو کچھ ایسے شعر ہوئے کہ اے ریگزار سندھ تیرا چاند بجھ نہ جائے، اے ریگزار سندھ تیرا چاند بجھ نہ جائے، آئے ہیں اس کی چاہ میں عرض دکن سے ہم۔ اے ریگزار سندھ تیرا چاند بجھ نہ جائے، آئے ہیں اس کی چاہ میں عرض دکن سے ہم۔ اور شاعر ادب کے محتسبوں کو خبر نہیں، شاعر ادب کے محتسبوں کو خبر نہیں، کیا کام لے رہے ہیں تغزل کے فن سے ہم۔ کیا کام لے رہے ہیں، شاعر ادب کے محتسبوں کو خبر نہیں، کیا کام لے رہے ہیں تغزل کے فن سے ہم۔ اس وقت اصلاحی تو وہی سن لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ اور مطالبہ ہے کہ اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو خانقاہ ہو مندر ہو یا حرم۔ اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو خانقاہ ہو مندر ہو یا حرم، جس کو جہاں سکون ملے وہ جہان میں کوئی کہاں، اس دکھ بھرے جہان میں کوئی کہاں رہے، گرجا ہو خانقاہ ہو مندر ہو یا حرم، جس کو جہاں سکون ملے۔ اور دو اخلاصیوں پیش کر دوں، جی وہ پیش کر دیتا ہوں، ابھی یاد دلا دی، ہمارے بہت پرانی سلاسی ہے، بیشتر صاحب آپ سن چکے ہیں، لیکن بہت مشہور یہ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے،
یہ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے محبت سنوار دے تو یہی صنم ہے۔ یہ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے محبت سنوار دے تو یہی صنم ہے، اسے عقیدت تراش لے تو یہی خدا ہے، اسے عقیدت تراش لے تو یہی خدا ہے۔ ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن حقائق سامنے آتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے سارے عمل میں یہ بات ملے گی۔ ایک بات میں نے بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ عالم تھے، با کمال تھے، اہل کتاب تھے۔ عالم تھے، با کمال عالم تھے، با کمال تھے، اہل کتاب تھے، آنکھیں کھلی تو اپنی حقیقت بھی کھل گئی۔ عالم تھے، با کمال تھے، اہل کتاب تھے، آنکھیں کھلی تو اپنی حقیقت بھی کھل گئی۔ الفاظ کے لحاظ میں ہم محو خواب تھے، الفاظ کے لحاظ میں ہم محو خواب تھے۔ اب بات علم ہی کی آ رہی ہے تو یوں کہوں کہ مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل، مرنا ہے تو دنیا میں تماشا کوئی کر جا، جینا ہے تو ایک گوشہ تنہائی میں اے دل، مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا، مانی کی طرح لفظ کے سینے میں اتر جا۔ یہ سائے اور خورشید کے حوالے سے اکثر مضمون باندھے گئے ہیں۔ ایک بات میں نے بھی کوشش کی ہے کہنے کی کہ شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، شب کو سورج کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ چلتا کہاں نکلتا ہے، اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی، روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے۔ اور ایک خیال شاید کسی حد تک نیا ہو کہ سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیغام، سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیغام، سایہ میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے، سورج کا یہ انداز گواہی تو نہیں ہے، آئینہ دکھاتا ہے اجالا مجھے پیغام، سایہ میرے اندر کی سیاہی تو نہیں ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں سلاسیوں میں کہی ہیں۔ یہ بات بھی توجہ چاہے گی آپ سے کہ یہ زمانہ جب ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور بہت سی حقیقتیں ہم پر کھل گئی ہیں، تو ایک تو یہ اعتراف کہ چاند پر جو شخص پہلی جس نے قدم رکھا اس سے ہمیں یہ بتایا کہ زمین بھی اسے چاند کی طرح روشن نظر آ رہی ہے، یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو اس سے مجھے خیال سوچا، وہ دیکھیے شاید کسی حد تک کہ اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا، اپنی زمین کا حسن تھا اپنی نظر سے دور، دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا، ہم ہوں اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور، ہم ہوں اگر بلند دنیا کو ماہتاب سے دیکھا تو یہ کھلا، ہم ہو اگر بلند تو یہ خاک بھی ہے نور۔ اور
اسی حوالے سے ایک اشارہ ہے کہ یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلوں، یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلوں، کوپل نے سر اٹھا کے بڑے فخر سے کہا، یہ اوج بے فراز ہے آوارہ بادلوں، کوپل نے سر اٹھا کے بڑے فخر سے کہا، پاؤں زمین میں گاڑ کے سوئے فلک چلو، اور ایک آخری سلاسی اور پیش کر دوں۔ بدل سے پہلے آپ اصل میں کچھ باتیں ہیں جو مختصر ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ہم سب کی شاید حقیقت ہے، اور ہم صبح شام ہم دیکھتے ہیں کہ سورج تھا سر بلند تو محو نیاز تھے، سورج کا سر بلند تو محو نیاز تھے، سورج ڈھلا تو دل کی سیاہی تھی دیدنی، سورج کا سر بلند تو محو نیاز تھے، سورج ڈھلا تو دل کی سیاہی تھی دیدنی، وہ تاخ قامتوں کی بھی سائے دراز، وہ تاخ قامتوں کی بھی سائے سورج کا سر بلند تو محو نیاز تھے، سورج ڈھلا تو دل کی سیاہی تھی دیدنی، سورج ڈھلا تو دل کی سیاہی تھی دیدنی، وہ راہ قامتوں کی بھی سائے دراز۔ بہرحال یہ تجربے سے ہیں۔ آخر میں دعائیہ سلاسی پیش کر دوں، شاید کسی قابل ہو کہ کوئی تازہ شعر اے رب جلیل، کوئی تازہ شعر اے رب جلیل، ذہن کے غار حرا میں کب سے ہے، کوئی تازہ شعر اے رب جلیل، ذہن کے غار حرا میں کب سے ہے، فکر محو انتظار جبریل، محو انتظار جبریل۔ یہ فرمائش کچھ علاقے پیش کیے۔ ایک چھوٹی سی نظم خدا جانے میں نے آپ کو یہاں سنائی ہے نہیں سنائی، کیونکہ ہم سب کا اور پوری دنیا اور پورے انسان کا رویہ ہے، پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ تو 5 مصروں میں یہ بات میں نے سمیٹنے کی کوشش کی کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ کل بھی میں جنگل میں تھا اور آج بھی جنگل میں ہوں، کل بھی میں جنگل میں تھا اور آج بھی جنگل میں ہوں، کل میرے ہمسائے تھے خونی درندے بھیڑیے، جنگل سے تہذیب تک کا سارا سفر دیکھیے کہ کل بھی میں جنگل میں تھا اور آج بھی جنگل میں ہوں، کل میرے ہمسائے تھے خونی درندے بھیڑیے، آج انسانوں میں ہوں اور خون کے جلتھل میں ہوں، اور خون کے جلتھل میں ہوں، مجھ کو تہذیبوں نے آئینہ دکھایا تو یہ کھلا، مجھ کو تہذیبوں نے آئینہ دکھایا تو کھلا، روح کا قاتل ہوں میں اور جسم کے مقتل میں ہوں، روح کا قاتل ہوں میں اور جسم کے مقتل میں ہوں۔ اب اچھا ہاں وہ مگر ہم یہ تو ایک ایسی سچائی ہے کہ ہمیں تلاش کر دی اپنے ذات کے اندر۔ ہمارے ملک میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں خدا کرے ہمیشہ نہ ہو، لیکن ہر ملک میں ایسے سانحے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو سوچنے والے ذہن میں سوچتے ہیں محسوس بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی جان رہے ہیں سوچ رہے ہیں، تو ایک حقیقت کا انکشاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو یوں میں نے کہا کیونکہ سارے کھیل سیاسی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سیاست بھی کیا عجب شے ہے، یہ سیاست بھی کیا عجب شے ہے، تم سمجھتے ہو تم بھی حق پر ہو، تم سمجھتے ہو تم بھی حق پر ہو، میں سمجھتا ہوں میں بھی حق پر ہوں،
मैं तुम्हें मार दूं तो तुम हो शहीद। ये हो रहा है। ये सियासत भी क्या अजब शय है। तुम समझते हो तुम भी हक पर हो, मैं समझता हूँ मैं भी हक पर हूँ। मैं तुम्हें मार दूं तो तुम हो शहीद, तुम मुझे मार दो तो मैं हूँ शहीद। और मैं हूँ या तुम यहाँ बफज़्ल खुदा, मैं हूँ या तुम यहाँ बफज़्ल खुदा, सब शहीदों की सफ में शामिल है, सब यजीदों की सफ में शामिल ये सियासत भी क्या अजब है। तुम समझते हो तुम भी हक पर हो, मैं समझता हूँ मैं भी हक पर हूँ। तुम मुझे मार दो तो मैं हूँ शहीद, मैं तुम्हें मार दूं तो तुम हो शहीद। तुम हो या मैं यहाँ बफज़्ल खुदा, सब शहीदों की सफ में शामिल हैं, सब यजीदों की सफ में शामिल हैं। मैं गज़ल पेश कर दूं। ऐसा करें कि गदर होती तरन्नुम से है। वो जब भी तरन्नुम का मुतालबा होता है तो मुझे एक बात याद आ जाती है, पता नहीं इससे पहले यह सुनाई या नहीं सुनाई। ये तबर्रुक के तौर सुन लीजिए, क्योंकि हज़रत एहसान दानिश का मुताबिक है। जिन हज़रत बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे जरूर हज़रत एहसान दानिश को जवानी में सुना होगा। नहायत खूबसूरत आवाज़ थी, तरन्नुम भी नहायत हसीन। हमें भी सादत उनके साथ मुशायरों में पढ़ने का हासिल हुई और तरन्नुम के बजाय सिर्फ शेर सुन सके, इसलिए कि उस वक्त तक आवाज़ उनके साथ छोड़ चुकी थी नई फुलमुरी में। तो एक बार एक मुशायरे में उन्होंने अपनी एक नज़्म शुरू की और उसका पहला शेर पढ़ा, बल्कि पहला मिसरा पढ़ा कि दोस्तों शायर नादार से क्या चाहते हो। तो कहा गया तरन्नुम। ये बात हमेशा याद रहेगी, क्योंकि हज़रत एहसान दानिश की जिंदगी और उनकी आप बीती अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है सारी जिंदगी बड़ी मेहनत कश इंसान की जिंदगी है और बड़ी ऐसी जिंदगी हम सब उससे कुछ सीख सकते हैं। तो उनका एक शेर है जो हासिल कलाम है और आज के मुशायरे में आपकी नजर करूंगा उनकी याद के हवाले से कि और पूरी उनकी शख्सियत भी इसमें शामिल है कि मेरे इफलास ने खाई नहीं दौलत से शिकस्त, मेरे इफलास ने खाई नहीं दौलत से शिकस्त, और इस मुल्क के फनकार से क्या चाहते हैं। और इस मुल्क के फनकार से क्या चाहते हैं। अच्छा साहब मैं पेश करता हूँ गजल। वो सितारा के जो मैं तैतुल्लाह से तरन्नुम पे आ रहा हूँ तो जरा तैयारी करनी पड़ती है। हाँ एक मैं समझ रहा था अपने हाफिज़े का हुनर दिखाऊंगा। वो सितारा के जो देखो तो शबासार भी है, वो सितारा के जो देखो तो शबासार भी है। सोचिए तो वही सूरज का परस्तार भी है। सिर्फ दीवार को रस्ते की रुकावट न समझ, सिर्फ दीवार को रस्ते की रुकावट न समझ, पसे दीवार कहीं साये दीवार भी है, पसे दीवार कहीं साये दीवार भी है। ये
अलग बात कि मैं ही नहीं यूसुफ वरना, ये अलग बात कि मैं ही नहीं यूसुफ वरना, बिकना चाहूं तो यहाँ मिस्र का बाजार है। ये अलग बात कि मैं ही नहीं यूसुफ वरना, बिकना चाहूं तो यहाँ मिस्र का बाजार भी है। और ये अजब कैफियते दिल है कि सब कुछ कह कर, ये अजब कैफियते दिल है कि सब कुछ कह कर, एक खलिश सी है कि कुछ तशने इजहार भी है, एक खलिश सी है कि कुछ तशने इजहार भी है। और मैं तो यूं चुप हूँ कि आए न तेरे ज़ौक़ पहर, मैं तो यूं चुप हूँ कि आए न तेरे ज़ौक़ पहर, जो सुखन फहम है गालिब का तरफदार भी है। मैं तो यूं चुप हूँ कि आए न तेरे ज़ौक़ पहर, जो सुखन फहम है गालिब का तरफदार